اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کچھ آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں جماعت کے اندر ان کی شمولیت کے حوالے سے سٹیٹس کلیئر نہیں ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کو مختلف میٹنگز کے اندر لاہور کے اندر اسد کیسر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے بھی ہوئے تھے. پھر کسی نے ان سے سوال پوچھا جی کہ آپ کب آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر واپس, تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو پی ٹی آئی کبھی چھوڑی نہیں تھی. ذرا سنیے ان کا. بتائیے گا کہ آپ کی متعلق جو خبریں چل رہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں واپس جا رہے ہیں, کوئی ذمہ داری لے رہے ہیں. واپس تو ادھر ہوتا ہے جہاں بندہ چھوڑتا ہے, ہم تو گئے ہی نہیں گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کا حصہ, انہوں نے چھوڑی بالکل نہیں ہے. انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں, 2 میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو بھیج دوں گا کہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تھی. ان کی بیگم صاحبہ نے آئی پی پی جوائن کیا تھا انہوں نے کچھ دیر کے لیے. انہوں نے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا. ان لوگوں کے ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں جن میں انہوں نے جنرل کو سپورٹ کیا تھا. سارا کچھ ہے ہمارے پاس. ہی از ناٹ اے ممبر ایٹ دس مومنٹ وین وی ٹاک. دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے یہ ہے, یا اور بھی لوگ ہیں 2-3 جو ہے وہ یہی ایک قسم کی ایک میڈیا ہائپ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. خان صاحب نے اس کے بارے میں بھی فیصلہ کیا ہے جب وہ خود باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جب وہ آزاد ہوں گے تو اس وقت یہ چیزیں جو ہے یہ سامنے آئیں گی. تو ابھی ہولڈ کیوں کیا؟ پہلے تو تھا کہ شاید کچھ ملاقاتیں ہوں, کچھ لوگوں کے نام تھے کہ شاید وہ ان کو واپس اناؤنس بھی کر دیا جائے. ابھی ہولڈ کیوں کیا؟ کیا پارٹی کے اندر سے بہت زیادہ پریشر ہے, مخالفت ہے لوگوں کی؟ یہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ وہ کسی سے مل رہے ہیں. یہ ایک میڈیا ہائپ کریٹ کی گئی تھی. اور یہ میڈیا ہائپ کریٹ کرنے والے یہ خود ہیں. اچھا کنڈیوسو انوائرمنٹ ایک کریٹ کر رہے تھے. تو خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ انہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. پھر یہ ڈسکشن ہوئی تھی ہماری 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے اپروکسیمیٹلی, وہی جیل میں ہی ہوتی ہے جو. تو انہوں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے جب تک کہ میں آزاد نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیس ٹو کیس, ہم دیکھیں گے کہ کس کو واپس لیا جا سکتا ہے کس کو نہیں لیا جا سکتا. یہ کنٹینشن ان کی پہلے بھی رہی ہو, لیکن ٹائم فریم کا جو تھا وہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نتھنگ شوڈ ہیپن نو ٹل آئی کم آؤٹ. اور مروت صاحب کا کیا, بیکاز ہمیشہ جب آپ میرے شو میں آتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی آؤٹریجس اسٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر ہم سوال پوچھتے تھے. مجھے غالباً لگتا ہے کہ وہ آؤٹریجس اسٹیٹمنٹس کچھ وقت کے لیے رک جائیں گی, لیکن ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو تحریک انصاف میں ہے, نہ صرف ان کو کچھ کمیٹیوں سے نکالا ہے, ان کے بھائی کو ڈی نوٹیفائی. جی, his brother was denotified from the KP cabinet. وہ ان کو خان صاحب کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز کے اوپر which he gave last Thursday when we met him, انہوں نے ان کو پولیٹیکل کمیٹی اور اسکور کمیٹی سے نکالا ہے. ان کو کل شو کاز نوٹس بھی ایشو ہو گیا. اس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جس میں کہ ڈس یونٹی کریٹ ہوئی ہے پارٹی میں, اور ایک قسم کا نیریٹو جو ہے بلڈ کیا انہوں نے, نیگیٹو نیریٹو اباؤٹ دی لیڈرشپ آف دا پارٹی. اور خان صاحب نے جو ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ جی اس نے 2 کام کیے ہیں. ایک اس نے اسٹیٹمنٹس دے کے پارٹی میں ڈس یونٹی کریٹ کیا, اور دوسری کہ میری انسٹرکشنز کو انہوں نے فالو نہیں کیا. میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو, مجھے وعدہ کر کے جاتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے. ان بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ آرڈرز دیے تھے جو کہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. اب ان کے جواب کے اوپر انہوں نے معاملہ جو ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کے بارے میں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یو ڈیسائیڈ اینڈ آئی ول گو بائی دیٹ. سو پولیٹیکل کمیٹی میں آئے گا ونس وی ہیو, ان کے جواب آ جاتا ہے ہمیں جو شو کاز نوٹس کا ہے, اس کو لے کے پولیٹیکل کمیٹی میں جائے گا, اور وہیں لاسٹ ٹائم کی طرح فیصلہ ہوگا کہ ان کا کیا سٹیٹس ہوگا پارٹی میں. اس وقت تک ایز وی ٹاک ہی از اے ممبر آف دا پارٹی, ہی از اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی آلسو. اچھا, عارف الوی صاحب کے حوالے سے ایک اور سوال, کیا وہ چیئرمین اس وقت قائم مقام چیئرمین پی ٹی آئی بھی بننے کے طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی تجویز زیر غور ہے کہ بیسٹر گوہر صاحب چونکہ ایک وکیل ہیں, انہوں نے ایک ایز اے سیٹ وارمر تو کام کیا, لیکن اب سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے, اور عارف الوی صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے؟ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے جی اس وقت, فرینکلی, بالکل کلیئرلی. لیکن مستقبل میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر. خان صاحب وی فیل کہ خان صاحب از ویری کلوز ٹو بینگ ریلیزڈ فرام پرزن. دس از وائی ونڈرز بیکاز اب چھوٹی عید پہ کہتے تھے کہ چھوٹی عید سے پہلے باہر آ جائیں. میں نے نہیں کہا تھا. آپ کی قانونی ٹیم کہتی تھی نا, آپ کی قانونی ٹیم جس میں وہ سلمان صفدر صاحب آن ریکارڈ ہیں, اس کے علاوہ اور مختلف لوگ بھی ہیں. اب کچھ خیال ہے کہ شاید بڑی عید کے قریب جو ہے آ جائیں باہر, تو یہ اپنے ووٹر کو بتانے کے لیے اگر اسی سپیڈ کے اوپر خان صاحب کے بیل کے مقدمے جو ہیں وہ بھی سنے جائیں جس سپیڈ کے اوپر ان کو جب انہوں نے پروسیکیوٹ کرنا تھا, وہ مقدمے رات کو 12 بجے تک سنے گئے تھے, 5 دن کے اندر 3 سزائیں ان کو دی گئی تھیں, تو خان صاحب بہت دیر پہلے سے باہر آ چکے ہوتے. دیر از اے کانشیس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے نا وہ استعمال کی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور کورٹس جو ہیں وہ مقدمے سن نہیں رہے. ایک ملتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ وہ سنتے ہیں, اس کے بعد کسی اور ڈیٹ کے لیے 10 دن آگے کر دیتے ہیں. تو یہ چیز ہم انویزج نہیں کر رہے تھے کہ
اتنی بھونک طریقے سے یہ لوگ اس کو ڈیلے کریں گے. تو میں اب کوئی ڈیٹ دینے کے تو میں نے کبھی نہیں ڈیٹ دی, لیکن قانونی ٹیم نے دی تھی. میں فیل کرتا ہوں کہ جی وقت بہت قریب ہے اب ان کا کہ وہ آ جائیں گے باہر, مہینہ نہیں تو 2 مہینے میں آ جائیں گے. 2 مہینے آ جائیں گے انشاءاللہ, بہت زیادہ جلدی آ جائیں گے. اور یہ کس طرح سے, اور یہ جو گفتگو شنید کے بعد ہوگا یا یہ ویسے وہ اپنے کیسز لڑ کے خود ہی باہر بیل پہ وہ لڑ کے آئیں گے جی, وہ نہیں کسی کوئی گفتگو ہوگی پیچھے, کوئی بریک تھرو ہوگا, کوئی آئس تھا ہوگی, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. there is nothing in those cases. کنکاکٹ کیے ہوئے کیسز ہیں, کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ تو صرف زبردستی کے کیسز بنائے ہوئے ہیں, زبردستی کا ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. دیٹ مین یو نو, سب سے پہلا اس دن بیٹھا, ہم لوگ آ رہے تھے, باہر نکلے ہیں تو شبلی فراز اور میں, وہ ایک پریس بریفنگ دینی ہوتی ہے, وہاں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یو نو یہ ورچولی ٹیئرز ان آور آئیز, تو وہ اس کے منہ سے نکلا اور میرے بالکل ریزونیٹ کرتے تھے وہ ورڈ, کہ کہتے ہیں جب میں اندر جاتا ہوں, خان صاحب کو ملتا ہوں, تو مجھے ایک چیز جو ہے وہ مجھے جھنجھوڑ کے رکھتا ہے کہ why is this man in the prison? یہ شخص جیل میں کیا کر رہا ہے, کیوں بیٹھا ہوا ہے, کیوں رکھا گیا اس کو جیل میں, کیا قصور ہے, کیا گناہ ہے اس کا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود تھے.